A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Our today topic is the sections 249A and 249 and their difference between 265K. अब ये नए जो वकला साहबान हमारे दोस्त जब अदालत में आते हैं तो सबसे पहले क्योंकि जब भी कोई एक्यूज़्ड कोई मुल्ज़िम आपके पास आता है तो दे वांट देयर एक्विटल, वो चाहते हैं कि हम बरी हों, और हमारी भी यही ख्वाहिश होती है कि जो भी हमारा मुल्ज़िम हो उसको द एग्नी ऑफ द पेन ऑफ द prosecution should be avoided and a person should be acquitted just at the start or at any time of the trial. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی ٹائم ہم وہاں سے بری کرا لیں. تو these are the sections from which we can start our proceeding and can acquit any person at any stage at the time of the trial. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کافی سارے ملزمان بہت زیادہ پروسیڈنگ، کورٹ کی بہت زیادہ پروسیڈنگ ہوتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے تو سمننگ ہوتی ہے. سمننگ کرنے کے بعد پھر اگر وہ شخص وہاں موجود نہ ہو تو اگر نہ ملے تو پھر اس کے بیلیبل وارنٹس، نان بیلیبل وارنٹس، پھر اس کی جائیداد کی کرکی، اور اس طریقے سے اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے. پھر ضامن آ جاتا ہے، ضمانت بھی. اب جب تک آپ شورٹی نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کو کورٹ سے ضمانت نہیں ملتی. تو اس کے بعد اکثر جو میرے نظر میں یہ بات آئی ہے تو کافی سارے ایسے لوگ جو بے گناہ ہوتے ہیں یا انہوں نے بے گناہ ہونا ہوتا ہے، وہ ایک پروسیڈنگز کی وجہ سے آپ اس کو پروسیڈنگ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بری نہیں کرا سکتے، یا ٹرائل باقاعدہ شروع ہی نہیں ہوتا. جب چارج ہو جاتا ہے، چارج ہونے کے بعد آپ کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پروسیکیوشن has to produce all the evidence which they have collected in their prosecution proceeding before the court. اب وہاں پر یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ آپ نے نیکسٹ ٹائم ابھی دیکھا ہوگا کہ یہ ہوا کہ کافی سارے پولیس آفیشلز جو پہلے آج سے 2-3 سال پہلے یہاں پر موجود تھے وہ کہیں اور چلے گئے، یا ان میں سے کوئی بیچارے فوت ہو گئے، یا کسی وجہ سے ہینڈی کیپ ہو گئے، یا ان کا عہدہ ختم ہو گیا، یا کہیں ٹریننگ پر چلے گئے. تو وہ کافی سارے آفیشلز آ نہیں سکتے. تو جب تک پہلے تو ٹرائل انہی کا ہونا ہے، ان کی پروسیکیوشن نے اپنے گواہ ثابت کرنے ہیں، تو کورٹ کو فوراً یہ چاہیے کہ ان کو فوری طور پر بلایا جائے اور ان کی ایویڈنس ریکارڈ کی جائے، ان کا ایگزامینیشن ان چیف. یہ بھی ایک علیحدہ لیکچر میں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایگزامینیشن ان چیف اینڈ ایگزامینیشن آف دا وٹنس ان دا کورٹ. یہ بھی ایک چھوٹی سی ایک ڈفرینس ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ ایگزامینیشن کے بعد اس پر بھی ہم انشاءاللہ ایک اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ایگزامینیشن چیف کیسے کرانا چاہیے. اور اس وقت عام طور پہ یہ پروسیڈنگ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو ایکیوزڈ لائر ہوتا ہے وہ وہاں پر پیش نہیں ہوتا. تو اس میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ کس طریقے سے ایگزامینیشن ان چیف کو بھی آپ نے خصوصی طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کی ایگزامینیشن کرا رہے ہیں. وہاں پر ایگزیبٹس بھی کرائیں گے، ڈاکومنٹ، اور ایگزیبٹ پر بھی میں آپ کو انشاءاللہ ایک علیحدہ لیکچر دوں گا کہ ایگزیبٹ کیا ہوتے ہیں. جب میں ایک نیا وکیل تھا دس واز اے گریٹ ڈائلیما فار می ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ ایگزیبٹ اینڈ ہاؤ دے آر ایگزیبٹڈ and what are the criteria to be for any document to be exhibited in the court. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک پرابلم ہے جو شاید مجھے بڑی آسانی سے سمجھ نہیں آ سکی تھی. حالانکہ ایک چھوٹی سی بات تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ سکی، تو میں بھی اپنے دوستوں کو ضرور یہ شیئر کروں گا. اب مین ٹاپک پر آتے ہیں کیونکہ کافی ساری باتیں درمیان میں آ جاتی ہیں جو میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوا چلتا ہوں کہ وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو جب یہ پروسیڈنگز کافی چل رہی ہوتی ہیں تو ایکیوزڈ آپ کو کافی سارے ڈاکومنٹس آ کر دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو مجھے بری کرا دیں. تو اس میں آپ کے پاس پروسیڈنگز کے لیے 249A. اب یہاں پر ڈیفرنس آپ کو میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرمنل ٹرائل میں 2 قسم کے کورٹس آپ کے ٹرائل کورٹ ہوتے ہیں. ہائی کورٹ میں بہت ریئر کیسز میں کوئی ٹرائل کورٹ ہوتا ہے، وہ ایک ایپیلیٹ کورٹ ہے
सेकंड एपेलेट कोर्ट है, रिविजनल कोर्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है कि वहाँ पर अपील चलती है, निगरानी चलती है, रिव्यू चलती है, या आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस पर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 199 में किस किस्म की 5 रिट पिटिशंस होती हैं, वो भी आपको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलें, ये थोड़ा सा इस पर मैं रोशनी डालना चाहता था। अब ट्रायल कोर्ट 2 किस्म के होते हैं, एक इलाका मजिस्ट्रेट की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका जो सेशन कोर्ट जिसको आप बोलते हैं, तो सेशन कोर्ट को आम तौर पे कचहरी भी कहा जाता है। तो दिस इज़ नॉट द कचहरी, कचहरी एक अलहदा है। वो कचहरी एक पुराना एक लफ्ज़ है जिसमें आकर तमाम अफसरान बैठा करते थे, तो उस वक्त इंटरमिंगल्ड थी एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी। अब बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो गई है, जो जुडिशरी है वो डिफरेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। तो जहाँ पर ट्रायल होना है, जहाँ पर सज़ा होनी है, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अब 2 ओहदे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक सेशन कोर्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कीप ऑलवेज दिस थिंग इन द माइंड दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिप्रेजेंट द कोर्ट फॉर द सिविल केसेस। एंड वो आपने देखो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, व्हेन डिस्ट्रिक्ट जज विल बी एक्टिंग and taking the proceeding of any criminal case, then he will be a session judge। इसी तरह जब आप पहुँचते हैं ट्रायल कोर्ट के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था, तो ट्रायल कोर्ट जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, हर थाने का एक इलाका मजिस्ट्रेट होता है जिसको आप सुनते हैं, जिसको आप आम दुनिया में भी आप समझते हैं, जहाँ स्टार्ट होती है प्रोसीडिंग। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्या फ़र्क है, ये क्यों ट्रायल वहाँ पर होते हैं और कुछ ट्रायल यहाँ पर क्यों होते हैं, ये भी चले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलो। मज़ीद एक लेक्चर में हम इसको टोटली बताएंगे कि कौन कौन से दफ़ात वहाँ पर होते हैं। पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड जिसको आप ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, उसके मुताबिक ख़ास सेक्शंस हैं, दफ़ात हैं, ताज़ीरात हैं, जराइम है, सॉरी। वो अब जो दफ़ात जिनकी सज़ा 10 साल से कम है या 10 साल है या सज़ाए मौत से कम है, सेक्शन 30 जो है वो आप हमेशा सेक्शन 30 के हवाले से वो एक जज जो CRPC सेक्शन 30 के तहत एक जज होता है, ये भी आपको मैं क्लियर करता चलूँ। सेक्शन 30 जज क्या होता है, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो पावर्स किसी जज को सेक्शन 30 के तहत दी जाती हैं उसको सेक्शन 30 कहा जाता है। और इलाका मजिस्ट्रेट की भी थोड़े से दर्जा जात होते हैं जिसकी वजह से वो आगे चलते हैं। तो जो ऑफेंसेस CRPC के शेड्यूल के मुताबिक आपके, ये भी एक बड़ी अहम बात है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को आप ज़रूर देखिएगा, उसके आखिर में 2 शेड्यूल लगे हुए हैं, उस शेड्यूल को भी समझना ये भी एक बहुत ज़रूरी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से समझना चाहिए। क्रिमिनल लॉयर शुड हैव अ लॉट ऑफ ग्रिप अपॉन द Schedule 2 of the Criminal Procedure Code to get ready access to the law at any time. It should be in your mobile in shape of any application or something else, and should be in your pocket for getting all the instant knowledge about the law. So this is the main thing, you should have all the topics in your fingertips. अगर fingertips पे नहीं है, it should be in your mobile, ताकि आपको कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख लें, कहीं शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो जब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश होते हैं तो ये पेटी क्राइम्स या 10 साल या सेक्शन 30 के पास आम तौर पर 324 के भी जराइम वहाँ सुन लिए जाते हैं जिनकी सज़ाए मौत वगैरह ना हो। जो सज़ाए मौत जिनमें ऑप्शनल हो या सज़ाए मौत की बात हो, तो वो जो तमाम ट्रायल होते हैं, चले मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। सेशन कोर्ट में 302 चलता है, 376 जिसमें रेप होता है, और ये ख़ास तौर पे इसको रैप भी अक्सर मेरे दोस्त गलती से प्रोनाउंस कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट द वर्ड रैप, दिस इज़ द रेप, एंड रेप इज़ ऑलवेज़ सम टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन, और वो ज़िना बिल जबर, ज़बरदस्ती से किसी के साथ ज़्यादती को
جناب الجبر کہا جاتا ہے. تو اس قسم کے کیسز جس میں سزائے موت ہو وہ سیشن جج کے پاس ٹرائل میں آتے ہیں, اور جو باقی تمام جرائم آپ سمجھ لیں وہ سارے علاقہ مجسٹریٹ یا سیکشن 30 کے پاس آئیں گے. تو آپ سیکشن 30 یا آپ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس آپ جاتے ہیں. if you think that your accused is able to be acquitted in this case and you have a lot of evidence in this regard, but the prosecution is avoiding to produce all the evidence before the court, then you should make an application well drafted, well explained, along with the all knowledge, along with the all evidence before the علاقہ magistrate under section 249A. اب 249A میں یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یہ ایویڈنس ہیں مجھے اس ٹرائل میں ایٹ اینی اسٹیج, دس از دا پوائنٹ, یو کین پروڈیوس اینی ٹائم application under 249A before the علاقہ magistrate for the acquittal of the accused. اکثر غلطی سے ہم یہ کیا کرتے ہیں, کواشمنٹ ہم کر لیتے ہیں سیکشن آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہائی کورٹ میں. تو وہاں پر ایک تو عبوری کرا کر ہمیں پیش ہونا پڑتا ہے, اور کواشمنٹ کے لیے کافی سارا ٹائم درکار ہوتا ہے, تو پھر اس میں اکثر ملزم وہاں کواشمنٹ خارج ہو جاتی ہے, پری ریسٹ بھی خارج ہو جاتی ہے. تو آپ کسی وقت بھی ایون بیفور دا فریمنگ آف دا چارج, عام طور پہ ویسے جو نارمل پروسیجر ہوتا ہے وہ فریمنگ آف چارج کے بعد ہی اپلیکیشن لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس ایک بڑا مضبوط قسم کا ایویڈنس ہے تو آپ بلنٹلی اپلیکیشن, یو شوڈ بی بریو ود یور lawyer, with your clients and with the court to represent your explanation before the court. And this is the main thing, this is the main knowledge, and this is the main thing in which you will explain that you are the main person to get the acquittal of the accused. اب 249A میں آپ اس کو بری کرا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ the prosecution is avoiding to produce evidence and time of the court and also the time of the accused is disturbed, اور آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں, کورٹ بھی پریشان ہو رہی ہے اور کوئی چانسز نہیں ہیں کیونکہ وٹنس آ رہے ہیں, تو آپ 249 سمپل کی اپلیکیشن دیں گے. اس میں ایک قسم کا کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس میں چلیں یہ بھی بتاتا چلوں وہ کیس دوبارہ کسی ٹائم بھی دوبارہ سٹارٹ ہو سکتا ہے جب وہ گواہان آ جائیں, لیکن with plausible reason. So this is the difference between 249A and 249. اب سمپل اور آسان پروسیجر سے آپ کسی ایکیوز کو وہاں سے بے گناہ کرا سکتے ہیں. اینڈ دس از دا سیم پروسیجر بیفور دا سیشن کورٹ. سیشن کورٹ میں آپ جب جائیں گے تو وہاں آپ 265K کے تحت یہی سیم اپلیکیشن آپ وہاں دیں گے, اور وہاں آپ دے کر یہی سیم assertion you can give all the reasoning that these are the reasons due to which my person accused is innocent before the law, or this case is against the law and facts. These are the reasons, this is the evidence, this is the criminal proceeding because of earlier enmity, these are the reasons for the civil proceedings. I have got the suit for declaration against the complainant, and all the reason whatever and whatsoever you can get, you can annex with the application, and you can get that person acquitted from the court. So this is the difference between 249 and 249A and 265K. In all other lecture, some of the lectures I have discussed to you in this lecture, and I will try to give a brief description of those lectures in my other lectures. So جناب والا آپ کی بہت مہربانی, thank you very much.